الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ محترم ناظرین کرام، قابل احترام بزرگوں، نوجوان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مخصوص پروگرام رمضان اور قرآن میں آپ کا استقبال ہے۔ قرآن مجید کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں جو ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں اس پر گفتگو چل رہی تھی۔ بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے، اس کو سامنے رکھ کر کے ہم ذرا غور کریں کہ ہماری زندگیوں میں قرآن مجید کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے۔ ان عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عبداللہ سنو، مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ آپ دن میں روزہ رکھتے ہیں اور رات میں قیام کرتے ہیں، پورا دن روز کنٹینیوس روزہ رکھتے ہیں اور رات میں قیام کرتے ہیں، قیام لیل۔ قلت بلا یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تک یہ اطلاع صحیح پہنچی۔ قال فلا تفعل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا مت کرو، ایسا مت کرو۔ سم، روزہ رکھو، وہ افطر، اور روزہ نہ بھی رکھو، یعنی روزہ رکھو کچھ دن روزہ نہ رکھو، مستقل روزہ رکھنا صحیح نہیں۔ وقم ونم، اور قیام لیل کرو اور رات میں سو بھی، یہ نہیں کہ پوری رات قیام لیل کر رہے ہیں، قیام لیل کرو اور سو بھی، دونوں چیز کرو توازن کے ساتھ۔ آپ نے جو باتیں آگے فرمائی ہیں ہم سب کے لیے مشورہ، آپ نے فرمایا فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہاری آنکھ کا تمہارے اوپر حق ہے، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے۔ آپ نے ایک بات اور فرمائی، لا صام من صام الدہر، جس نے صیام دہر رکھا، جس نے مستقل روزے رکھے، اس نے گویا روزہ ہی نہیں رکھا۔ یہ رحمت ہے اللہ رب العزت کی کہ اسلام کی تعلیمات اعتدال پر ہے، میانہ روی پر ہے، بیلنس پر ہے، بیلنسیو زندگی ہو۔ مستقل روزہ آدمی رکھے گا تو بہت سارے حقوق نہیں پورا کر سکتا، مستقل قیام کرے گا تو اس کی صحت خراب ہو جائے گی، بہت سارے حقوق نہیں ادا کر سکتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ لا صام من صام الدہر، جس نے صوم دہر رکھا اس نے گویا روزہ ہی نہیں رکھا۔ صوم ثلاثۃ ایام کل شہر، ہر مہینے 3 دن روزہ رکھنا۔ صوم الدہر کلی، گویا کی پورے زمانے کا روزہ ہے۔ صوم الدہر یعنی پورے ایک زمانے تک روزہ رکھنے کا ثواب ہے، صوم الدہر اسے ملے گا اس کا ثواب۔ اب بتائیے مہینے میں اگر آدمی 3 دن روزہ رکھ لے تو یہ ثواب اس کو مل جاتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سم کل شہر ثلاثۃ ایام، ہر مہینے 3 دن روزہ رکھو۔ وقرأ القرآن فی کل شہر، اور قرآن پڑھو ہر مہینے میں۔ اصلاً کیا تھا، رات بھر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قیام لیل کرتے تھے تو اس میں قرآن پڑھتے تھے، اور قرآن پڑھتے تھے تو اس میں قرآن اتنا پڑھتے تھے، وہ اتنا زیادہ قیام لیل ان کا ہوتا تھا کہ قرآن مجید کی جو کوانٹیٹی ہے، اس کی جو تعداد ہے آیات کی، وہ بڑھ جاتی تھی، غیر معمولی ہو جاتی تھی۔ تو کہا وقرأ القرآن، قرآن پڑھو، فی کل شہر، ہر مہینے میں ایک بار، قرآن مجید ایک مہینے میں ختم کرو۔ قل، تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی اطیق اکثر، میں اس سے زیادہ کی استطاعت رکھتا ہوں۔ اللہ اکبر، ایک مہینے میں ہمارا قرآن ختم ہو پاتا ہے؟ لیکن جس کو لگن ہو، جو جٹ گیا ہو اس پر کہ اللہ تعالیٰ کی جنت حاصل کر کے رہیں گے، تو قرآن مجید سے اس کی رغبت کا معاملہ یہ ہے کہ وہ قیام لیل جب کرتا ہے، رات کی ترحیوں میں اٹھ کر کے جب عبادت کرتا ہے، کھڑا ہوتا ہے تو قرآن مجید پڑھتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ایک مہینے سے جلدی میں ختم کر سکتا ہوں اللہ کے رسول، میری استطاعت اس سے زیادہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہا تو پھر ایسا کرو کہ تم صوم داؤد رکھو۔ صوم داؤد علیہ السلام کا روزہ، داؤد علیہ السلام کا روزہ کیا تھا؟ ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن افطار کرنا، ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن افطار کرنا، ایک دن روزے سے رہنا، ایک دن روزے سے نہیں رہنا، الٹرنیٹ ڈیز۔ تو کہا سم افضل الصوم، سب سے افضل روزہ صوم داؤد ہے، وہ تم رکھو، یعنی صیام یوم و افطار یوم، ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن روزہ نہ رکھنا، افطار کرنا۔ وقرأ فی کل 7 لیال مرۃ، اور سنو کہ تم کہتے ہو کہ میں زیادہ استطاعت رکھتا ہوں، تو 7 راتوں میں ایک مرتبہ قرآن مجید ختم کر لیا کرو۔ وقرأ فی کل 7 لیال مرۃ، اور قرآن مجید پڑھو 7 راتوں میں ایک بار اس کی تکمیل کر لو۔ اور آگے فرمایا ولا تزد علی ذلک،
اس سے آگے نہیں کرنا ہے، نہیں کرنا ہے۔ کتنے صحابہ کرام ایسے تھے جو خیر کے کاموں میں آگے بڑھے ہوئے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی نیک اور بہت ہی پرہیزگار صحابی تھے۔ انہوں نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اصرار کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں اس سے آگے نہیں جانا ہے۔ اس سے کئی چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک چیز تو یہ کہ ہم کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم قرآن مجید کے سلسلے میں، روزوں کے سلسلے میں کہاں کھڑے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ہم تمام قرآن مجید کے تعلق سے جو رویہ ہمارا ہے وہ یہ کہ اگر پڑھتے بھی ہیں تو جلدی 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 جلدی، جس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں، وہ رویہ ہمارا نہیں ہونا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال خیر کی بھی ایک لمیٹیشن رکھی ہے اور یہ کہا ہے کہ تمہیں اللہ رب العزت کا حق ادا کرنے میں نوافل کا اہتمام کر کے اللہ رب العزت کے یہاں مقام بلند حاصل کرنے کے چکر میں، اس کے سلسلے میں تمہاری کوشش اتنی نہ ہو جائے کہ تم حقوق العباد نہ ادا کر سکو، بندوں کے حق نہ ادا کر سکو۔ تمہارا جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے آنکھ کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے جو دوست احباب ملنے جلنے والے جو آتے ہیں تمہارے پاس، ان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ تو اس میں دین و شریعت کی جو روح ہے، اس کی جو اسپرٹ ہے، اس کا بھی پتہ اس حدیث سے، عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث سے ان سارے پہلوؤں پر روشنی پڑتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، ہماری کوشش ہونی چاہیے اور ہماری یہ دلی تمنا ہونی چاہیے اور اس کے لحاظ سے عمل بھی ہونا چاہیے کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ جو ہمارا رویہ ہے وہ بہتر ہو۔ ہم وقت نکالیں، وقت کو محنت کریں، اپنے آپ کو یکسو کریں، قرآن مجید کا جو حق ہے اس کو ادا کرنے کے لیے ہم فکر مند ہوں۔ محترم ناظرین کرام، اب ہم قرآن مجید کے جو حقوق ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں اس کی تفصیلات میں چلتے ہیں۔ قرآن مجید کا حق ہمارے اوپر کیا ہے، یہ بات ہم جانتے ہیں۔ مزید یادیں کی ضرورت ہے کہ قیامت کے دن قرآن مجید سفارشی بن کر کے کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا کہ بار الہ، اس کو میں رات میں سونے نہیں دیتا تھا، یہ اٹھتا تھا، تیری بارگاہ میں حاضری دیتا تھا، کھڑا ہوتا تھا اور مجھے پڑھتا تھا، میری شفاعت قبول کر۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے قرآن مجید کا حق نہیں ادا کیا ہوگا، جو قرآن مجید کو پڑھتے نہیں ہوں گے، جو قرآن مجید کو سمجھتے نہیں ہوں گے، جو قرآن مجید پر عمل نہیں کرتے ہوں گے، جو قرآن مجید کے پیغام کو پہنچانے کا کام نہیں کر رہے ہوں گے، جو قرآن مجید اس دنیا میں غالب ہو تب سارے مسائل حل ہوں گے، اس کے لیے فکر مند نہیں ہوں گے، قرآن مجید ان کے خلاف فریادی بن کر کے کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا بار الہ، دنیا میں بہت ساری چیزیں یہ پڑھتے تھے، اگر نہیں پڑھا انہوں نے تو مجھے، دنیا میں بہت ساری چیزیں یہ سمجھتے تھے، اگر انہوں نے نہیں سمجھا تو مجھ کو، دنیا میں بہت ساری چیزوں کو یہ پہنچتے ہی ان کے پاس پھیلانے کا کام کرتے تھے، اگر انہوں نے نہیں کیا تو میرے ساتھ بار الہ میری فریاد سن لے اور ان کو جنت میں داخل مت کرنا۔ یہ وقت خدا نخواستہ ہماری زندگی میں نہ آئے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اس کے لیے ہم تمام کو سنجیدگی سے اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہوگی اور قرآن مجید کے بارے میں جو ہمارا رویہ ہے اس کے سلسلے میں ہمیں غور و فکر کرنا ہوگا۔ قرآن مجید کا سب سے بڑا اور سب سے اہم اور سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے۔ تلاوت کا جو لفظ ہے اور تلاوت کی جو ٹرم ہے اور اس کی اصطلاح ہے، کتاب و سنت میں اس کے معنی صرف تلاوت کرنے کے نہیں ہوتے، کتاب و سنت میں اس کے معنی ہوتے ہیں پڑھنا، سمجھنا، زندگی میں نافذ کرنا۔ لیکن اردو میں تلاوت کے معنی عام طور پر ریڈنگ ہوتا ہے، پڑھنا، قرات بھی ہمارے ہاں تجوید کو کہتے ہیں۔ تو میں یہاں جو اردو میں عام طور پر رائج ہے اس کے بارے میں آپ کے سامنے تھوڑی بات کرنا چاہتا ہوں کہ تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھنا، قرآن مجید تھرو ریڈنگ، قرآن مجید پڑھنا، جو اس کے آداب ہیں، جو اس کا تلفظ ہے، جو اس کا پروننسیشن ہے، اس کے ساتھ پڑھنا۔ قرآن مجید کا سب سے بڑا اور سب سے پہلا اور سب سے اہم حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے۔ ہم قرآن مجید پڑھیں، عربی جو متن ہے اس کو اہتمام کے ساتھ پڑھیں، تلفظ کے ساتھ پڑھیں، پروننسیشن ہمارا صحیح ہو۔ قرآن مجید کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کو صحیح طور پر پڑھا جائے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر وقار اور سنجیدگی کے ساتھ اس کو پڑھا جائے، اس کے الفاظ ادا کیے جائیں۔ پہلی جو وہی نازل ہوتی ہے سورہ علق کی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ 5 جو آیتیں ہیں قرآن مجید کی عظمت کو بیان کرتی ہیں اور کہا گیا ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھو جس نے تم کو پیدا کیا۔ اپنے رب کے نام کے ساتھ، اس کے نام کو لے کر کے، اس کے نام کی ابتدا کر کے تم پڑھو جس نے پیدا کیا۔ یہاں پڑھنے کی بات ہے۔ سب سے پہلی وہی جو نازل ہوئی ہے وہ اقرا، پڑھ سے ہوئی۔ قرآن مجید کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے۔
ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہی ہے جس نے امیوں میں سے ایک رسول بھیجا جو تلاوت کرتا ہے ان کے اوپر اس کی آیات، قرآن مجید کی آیات، یتلو علیہم آیاتہ، جو تلاوت کرتا ہے ان کے اوپر یعنی امیوں کے اوپر، جو لوگ موجود ہیں ان کے اوپر، آیات ہی اس کی آیات کی، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ویعلم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرائض منصبی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بڑا کام تھا، اس میں سے ایک کام یہ تھا کہ تلاوت کتاب قرآن مجید کا سب سے بڑا اور سب سے پہلا اور سب سے اہم حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے۔ ہم قرآن مجید پڑھیں، عربی جو متن ہے اس کو اہتمام کے ساتھ پڑھیں، تلفظ کے ساتھ پڑھیں، پروننسیشن ہمارا صحیح ہو۔ قرآن مجید کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کو صحیح طور پر پڑھا جائے، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر وقار اور سنجیدگی کے ساتھ اس کو پڑھا جائے، اس کے الفاظ ادا کیے جائیں۔ پہلی جو وہی نازل ہوتی ہے سورہ علق کی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، یہ 5 جو آیتیں ہیں قرآن مجید کی عظمت کو بیان کرتی ہیں، اور کہا گیا ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھو جس نے تم کو پیدا کیا، اپنے رب کے نام کے ساتھ، اس کے نام کو لے کر کے، اس کے نام کی ابتدا کر کے تم پڑھو جس نے پیدا کیا۔ یہاں پڑھنے کی بات ہے، سب سے پہلی وہی جو نازل ہوئی ہے وہ اقرا، پڑھ سے ہوئی۔ قرآن مجید کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہی ہے جس نے امیوں میں سے ایک رسول بھیجا جو تلاوت کرتا ہے ان کے اوپر اس کی آیات، قرآن مجید کی آیات، یتلو علیہم آیاتہ، جو تلاوت کرتا ہے ان کے اوپر یعنی امیوں کے اوپر، جو لوگ موجود ہیں ان کے اوپر، آیات ہی اس کی آیات کی، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ویعلم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرائض منصبی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بڑا کام تھا، اس میں سے ایک کام یہ تھا کہ تلاوت کتاب کرنا، تلاوت آیات کرنا۔ ہماری ذمہ داری بھی یہ بنتی ہے کہ ہم تلاوت آیات کریں، تلاوت قرآن کریں، تلاوت کتاب کریں۔ ایک جگہ اور فرمایا، قرآن مجید میں ارشاد ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تلاوت کر دیجئے اس وحی کی جو آپ کی طرف کی جا رہی ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تلاوت کیجئے اس وحی کی، اس کتاب کی جو آپ کی طرف نازل کی جا رہی ہے۔ تلاوت کے معنی پڑھنا، سنجیدگی کے ساتھ بیان کرنا۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، حروف ہیں، ان کے پڑھنے میں ثواب ہے، اور ہمارا یہ کام ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت صحیح انداز سے کریں۔ ایک جگہ سورہ فاطر میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارتا لن تبور۔ مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں اور ان کو اپریشیٹ کیا اللہ رب العزت نے، ان کی خوبیاں بیان کی ہیں اور ان کو سراہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ وہ لوگ جو کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، چھپ کر کے، علی الاعلان، دونوں شکلوں میں، چھپا کر کے اس کو اور ظاہر کر کے، دونوں صورتوں میں وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یرجون تجارتا لن تبور، وہ ایسی تجارت کی اللہ رب العزت سے امید کرتے ہیں جس میں خسارہ کبھی نہیں ہونے والا ہے۔ پہلی چیز جو یہاں بتائی گئی ہے یتلون کتاب اللہ، اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ بندے مومین کی صفات میں سے، ہماری صفت بھی یہ ہونی چاہیے، آپ کی صفت بھی یہ ہونی چاہیے کہ تلاوت کلام پاک کے سلسلے میں ہم رغبت کا ثبوت دیں، دلچسپی ہم لیں، مداومت اس پر کریں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے میں یہ اس کا ادب ہے، یہ اس کا لحاظ ہے کہ جلدی نہ پڑھا جائے۔ ایسا پڑھنے سے روکا گیا، منع کیا گیا۔ کم پڑھیے، صاف پڑھیے، کم پڑھیے، سمجھ کر کے پڑھیے، کم پڑھیے، سکون اور سنجیدگی کے ساتھ پڑھیے، کم پڑھیے، وقار اور شائستگی کے ساتھ پڑھیے۔ یہ قرآن کا حق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہی نازل ہوتی تھی تو آپ جلدی اس کو یاد کرتے تھے۔ شوق تھا، ذوق تھا، تڑپ تھی، حوصلہ تھا، وارفتگی تھی کہ جلدی اس کو محفوظ کر لیں، ایسا نہ ہو گرفت سے نکل جائے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو کہا کہ قرآن مجید کے ساتھ جلد بازی مت کیجیے۔ ہم انشاءاللہ العزیز، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کو کنٹرول میں رکھیں گے آپ کے۔ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ، قرآن کے ساتھ آپ جلدی مت کیجیے،
اس سے قبل کہ آپ کی طرف وحی ختم نہ کر دی جائے. وحی کا سلسلہ شروع ہوا, وحی آنے لگی, ایک آیت اتری, دوسری آیت اتری, تیسری آیت اتری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی اس کو ایبزارب کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے. اللہ رب العزت نے کہا کہ ولا تعجل بالقرآن, قرآن کے ساتھ جلدی مت کیجیے, وہی پوری ہو جانے دیجیے. قرآن مجید نے ایک جگہ ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے ان علینا جمعہ وقرآنہ, اس کو جمع کرنا اور اس کا پڑھ دینا, اس کا پڑھنا, یہ دونوں ہمارے ذمہ ہے. ہم آپ تک پوری پوری بات پہنچا دیں گے اور آپ کو انشاءاللہ العزیز کوئی تکلیف نہیں ہوگی, آپ کو کوئی تکلیف ہونے والی نہیں ہے. ہم کو اس سے عبرت یہ ملتی ہے کہ ہم کو قرآن مجید جلدی جلدی نہیں پڑھنا چاہیے. قرآن مجید آپ جلدی جلدی پڑھتے ہیں تو حروف دب جاتے ہیں. کبھی آپ جلدی جلدی اگر پڑھیں گے تو کوئی لہجہ جب بدل جاتا ہے تو مفہوم بھی بدل جاتا ہے. بعض حروف سائلنٹ ہو جاتے ہیں تو اس کا مفہوم کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. اور جلدی جلدی پڑھنے سے آدمی کو اس کے معنی اور مطالب کا استحضار بھی نہیں ہوتا, اور جلدی جلدی پڑھنے سے آدمی کو جو ثواب ملنا چاہیے وہ پورا ثواب نہیں مل پاتا. بہت سارے اس کے پہلو ہیں. یہ روایت مسلم شریف کی ہے. ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا, آپ نے فرمایا اقرؤ القرآن, قرآن پڑھو, فإنہ یاتی یوم القیامہ, قرآن مجید قیامت کے دن آئے گا, شفیعا لاصحابی, اپنے اصحاب کی شفاعت کرتا ہوا. جو قرآن پڑھنے والے ہیں, جو تلاوت کرنے والے ہیں, ان کی شفاعت کرنے والا بن کر کے آئے گا, ان کی شفاعت کرے گا قیامت کے دن. تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ کاش قرآن مجید ہماری شفاعت کرے, تو ہمیں پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. قرآن مجید کا یہ پہلا حق ہے کہ مسلمان اس کو پڑھیں, مومنین اس کو پڑھیں, اس کو اپنی زندگی میں شیوا بنا لیں, وتیرہ بنا لیں, عادت بنا لیں, روٹین میں شامل کر لیں. کوئی دن ہمارا ایسا نہ جائے, کوئی رات ہماری ایسی نہ جائے کہ قرآن مجید پڑھے بغیر ہم گزاریں, خلا محسوس ہو ہماری زندگیوں میں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها, صحیح الجامع. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقال لصاحب القرآن, قرآن کے صاحب سے کہا جائے گا, مطلب قرآن والے سے کہا جائے گا. مفہوم, قرآن مجید سے جس کو زیادہ شغف ہے, قرآن مجید کو جو زیادہ پڑھتا ہے, قرآن مجید سے جس کو دلچسپی زیادہ ہے, قرآن مجید کے ساتھ اس کی انسیت زیادہ ہے, اس شخص سے کہا جائے گا قیامت کے دن. کیا کہا جائے گا؟ اقرأ وارتق. اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ میری جنت ہے, یہ جنت تیرے لیے بنائی سواری گئی ہے, اب تیرے ساتھ یہ مسئلہ خاص ہے. ہر آدمی سے کیا کہا ہے, یہ فلاں منزل آپ کی, یہ فلاں درجے آپ کے ہیں. اور وہ بھی ہر جنتی کو اتنی بڑی جنت ملے گی کہ تا حد نگاہ اس کی وسعت زمین و آسمان کی وسعت, کوئی انٹرفیئر نہیں ہوگا, کوئی مداخلت اس میں نہیں ہوگی. لیکن قرآن مجید سے جس کو زیادہ شغف ہے, قرآن مجید والا جو ہے, اس شخص سے یہ کہا جائے گا, اللہ رب العزت کہے گا یہ جنت ہے, تیرے لیے بنائی سواری گئی ہے. اقرأ وارتق, پڑھ, قرآن مجید میں سے تو پڑھ اور چڑھتا جا, پڑھتا جا, چڑھتا جا, پڑھتا جا, چڑھتا جا. آگے فرمایا گیا ورتل کما کنت ترتل فی دنیا, ترتیل کے ساتھ پڑھ, سکون سے پڑھ, اطمینان سے پڑھ, ٹھہر ٹھہر کے پڑھ, رک رک کے پڑھ, اطمینان سے پڑھ, جیسے تو دنیا میں پڑھتا تھا. اللہ رب العزت گواہی دیں گے کہ دنیا میں تو ایسے پڑھتا تھا, ایسے پڑھ. آگے جو بات کہی جا رہی ہے وہ غیر معمولی ہے اور بہت ہی اہم ہے. آپ نے فرمایا فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا, تمہاری منزل, تمہارا رکنا, تمہارا قیام وہ آخری آیت ہے جہاں تک پڑھتے ہوئے جائے گا. پڑھتا جا, پڑھتا جا, اوپر چڑھتا جا, منزلیں طے کرتا جا, تیرا ٹھکانہ آخری آیت پر ہے. اب قرآن مجید اگر آدمی پڑھے گا دنیا میں تو ویسے ہی آخرت میں انشاءاللہ پڑھے گا. دوسری بات اس حدیث سے یہ نکلتی ہے کہ قرآن مجید کو صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ کوشش کرنا چاہیے کہ اس کو ہم حفظ بھی کر لیں, اس کو یاد بھی کر لیں. اس لیے کہ قیامت کے دن جب کہا جائے گا ہم سے کہ اقرأ ورتق, پڑھ اور چڑھ, پڑھتا جا اور چڑھتا جا, منزلیں طے کر جا, تو جس کو جتنا یاد ہوگا وہاں پڑھ کر کے رک جائے گا. آخری منزل تک آخری آیت جو پڑھے گا وہ آخری منزل ہوگی. کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو قرآن مجید سے اس انداز کا ربط رکھتے ہیں کہ وہ اپنے سینوں میں اس کو اتارتے جاتے ہیں, اپنی زندگیوں میں اس کو نافذ کرتے جاتے ہیں, اور ان کے سینے میں ایک وافر ذخیرہ ہوتا ہے اللہ رب العزت کے کلام کا. کتنے بدنصیب ایسے ہیں جن کو دو چار صورتیں تک یاد نہیں. موقع ہے محترم ناظرین, ابھی شاید
اللہ رب العزت نے ہمارے ساتھ کچھ خیر کا ارادہ کیا ہے، ہمارے پاس مہلت عمل ہے، مبارک ایام اور لمحات ہیں. عزم کیجئے کہ ہمیں اگر قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا تو اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے. قرآن مجید اگر ہمارے سینوں میں نہیں ہے تو ہم قرآن مجید اپنے سینوں میں لائیں گے، اپنے سینوں کو مزین کریں گے اس سے، اور اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. بندے کا جو منزل ہے، بندے کا جو مرتبہ ہوگا، وہ قرآن مجید کی تلاوت کے نتیجے میں جتنا اسے یاد ہوگا، جتنا وہ محفوظ کیے ہوئے ہوگا، اس کی روشنی میں وہ اوپر چڑھتا جائے گا. قرآن مجید کے حقوق بے شمار ہیں. ہم انشاءاللہ اس پر گفتگو سلسلہ مزید جاری رکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام کو قرآن مجید کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.